دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ ہمارے درمیان میں ایک مہمان حافظ قرآن تشریف رکھتے ہیں۔ جب آپ ان کی تقریر کو سنیں گے تو میں یوں محسوس کرتا ہوں آپ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال پائیں گے۔ ایسی تقریریں جب مدرسوں سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں اور یہاں آ کر کے ان مدرسوں کی چار دیواری میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدائیں بلند کرتے ہیں، تب جا کر کے حافظ عبد الرحیم صاحب جیسے حفاظ اکرام آپ کے درمیان آ کر کے للکار کر تقریر کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ میں حافظ عبد الرحیم صاحب سے دست بستہ گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور خوبصورت انداز میں اپنی تقریر پیش کریں۔ مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پہ کھڑی ہے، مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پہ کھڑی ہے، تہذیب تباہی کے دہانوں پہ کھڑی ہے، بدلا تھا کبھی جس نے زمانے کا مقدر، وہ قوم نجومی کے دکانوں پہ کھڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب و سورج جگمگائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اسٹیج پہ جلوہ فروز علماء کرام اور دور و دراز سے میرے ساتھ میرے ساتھی لبیک گروپ پیپل گاؤں سیلانی جو تقریباً 125 کلومیٹر دور کا سفر کر کے اتنے دور سے یہاں آئے ہیں۔ یہاں جو آئے ہیں، ایک یہ جن کا ادارہ چلتا ہے، جن سے میری مراد حافظ عبدالستار صاحب، یہ میرے استاذ محترم ہیں، اور ہم یہاں ایک دین کی، ایک علماء کی، ایک مدرسے کی محبت میں اتنے دور کا سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں، تو اللہ ہمارے آنے کو اور تمام کے آنے کو قبول فرمائے۔ تو دوستو، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے یہاں پر، علماء کرام کی عظمت، علماء کرام کیا ہے، علماء کرام کون ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہے۔ کون ہے علماء کرام؟ ہمارے سروں کے تاج ہے، اور علماء کی جو قربانیاں ہیں، ہم اگر ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ہم خسارے کے اندر ہیں۔ علماء کرام نے کتنی قربانیاں دے کر ہم تک پہنچے ہیں۔ آج جو بچے سیکھ رہے ہیں وہ مدارس میں سیکھ رہے ہو، مدارس میں پڑھانے والے ہو، مکاتب میں پڑھانے والے ہو، خانقاہوں میں ہماری تربیت کرنے والے ہو۔ تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ کوئی میدان سے کھیل کر نہیں آئے ہیں، یہ لوہے کے چنے چبا کر ہم تک پہنچے ہیں، لیکن آج ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ مدرسوں میں جاتے ہیں تو بتاؤ کیا ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟
اب یہ مدرسے کے بچے سامنے ہیں، کیا ان کے ماں باپ یہاں پر ہیں؟ کوئی جلگاؤں کا ہوگا، کوئی جامت کا ہوگا، کوئی شیگاؤں کا ہوگا، کوئی بلڈھانا کا ہوگا، تو کوئی جامنیر کا ہوگا، کہاں کہاں کے مہاراشٹر کے کہاں کہاں کے یہ بچے ہیں۔ ان کو پڑھانے کے لیے قاری عبدالستار صاحب جو میرے استاذ محترم ہیں، حضرت رہنے والے بغاری کے، لیکن دین کے خاطر، قرآن کے خاطر، قال اللہ قال رسول کے خاطر آج یہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تو جلگاؤں والوں، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قدر کر لو ان کی۔ یہ جو مدرسہ ہے یہ صفا کے چبوترے کی شاخ میں کی ایک شاخ ہے۔ یہاں بچے قال اللہ قال رسول کی صدائیں سیکھ رہے ہیں، یہاں وہ چیز اپنے سینے میں جذب کر رہے ہیں جو میرے بھائیوں ہم دنیا والے نہیں دے سکتے۔ قرآن خود اللہ نے لکھا، خود اللہ کی زبان، تو اللہ سارے جہاں کا بادشاہ ہے۔ بہنا سامنے والے سامعین سوئیے نا، اللہ سارے جہاں کا مالک ہے نا؟ ارے بھائی آواز تو دو، ہے نہیں ہے؟ تو اللہ سارے جہاں کا بادشاہ، قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے نہیں ہے؟ جس پہاڑی پر قرآن اترا کیا وہ پہاڑی سارے پہاڑیوں کی سردار نہیں ہے؟ جس نبی پہ قرآن اترا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار نہیں ہے؟ جس قلوب کے اندر یہ قرآن آ گیا تو وہ قلوب، وہ دل، سارے جو دنیا کے اور دل ہے ان سے بہتر دل ہے نا؟ تو ہمیں ان کی قدر کرنا نہیں چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، آج کل تو یہ معاملہ ہے، امام صاحب سے اگر ذرا سی غلطی ہو جائے نا تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے پیر کی دھول ہے۔ استغفر اللہ، ان علماء کو ہم اپنے سروں پہ بٹھاؤ، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میرے ساتھ میں ایک بچہ پڑھتا تھا، وہ ہمارے قریب کے مدرسے سے پڑھ کے جب گجرات گیا، حافظ صاحب بھی اس کو جانتے ہیں، تو وہ بچہ جب گجرات گیا، اب اس کی امی کی طبیعت خراب تھی۔ سنو، مدرسے کے مولانا لوگ، علماء، حفاظ، مفتی ایسے نہیں بنتے ہیں میرے بھائی۔ آج بھی اگر وہ بچے کا تصور میرے سامنے آتا ہے نا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ جب اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو فون کرا گیا کہ بیٹے آپ کی امی کی طبیعت خراب ہے، آپ کو آنا ہے، زیادہ سیریس ہے۔ جب بچہ وہاں سے نکلا، مدرسے کا بچہ، آج وہ بچہ حافظ بھی بنا اور قاری بھی بنا اور عالم بھی بنا۔ تو جب وہ بچہ جب اپنے گاؤں میں پہنچا، گاؤں میں پہنچنے کے بعد ادھر بیٹا بس اسٹینڈ پہ پہنچا ہے اور ماں کا جنازہ قبرستان میں پہنچا ہے۔ ایسی تکلیف جھیل کر یہ علماء ہمارے درمیان میں آتے ہیں، اور ہم کیا دیتے ان کو؟ ہم 5,000 10,000 15,000 تو کہیں ملتے نہیں، لیکن دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو اگر کوئی بدلہ دے گا تو اللہ دینے والا ہے۔ قرآن کا بدلہ ہم دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں دے سکتے ہم قرآن کا بدلہ۔ اس کا بدلہ جب قیامت میں اللہ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس وقت کسی وکیل صاحب کو آرڈر نہیں رہے گا کہ آپ پڑھتے جاؤ، کسی بیرسٹر صاحب کو نہیں کہا جائے گا، کسی جج کو نہیں کہا جائے گا، کسی ڈاکٹر کو نہیں کہا جائے گا، نہ کسی ماسٹر کو کہا جائے گا۔ اس وقت اللہ اگر کہے گا تو ایک حافظ قرآن سے کہے گا، ان علماء سے کہے گا۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ کل قیامت کے دن مقتدی بھی امام کے ساتھ لائے جائیں گے، تو ہم اپنے امام سے، اپنے مولانا سے، اپنے حافظ صاحب سے اچھا برتاؤ رکھیں، اچھا سلوک رکھیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ماسٹر بن جاتا ہے تو باپ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ماسٹر بن گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا انجینئر بن گیا، میرا بیٹا فلاں بن گیا۔ کیا آپ کو قیامت کے دن وہ بچائے گا؟ جواب دو، بچائے گا؟ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو ایک حافظ قرآن بچائے گا، ایک عالم دین بچائے گا، ایک مفتی بچائے گا۔
ایک محدث بچائے گا۔ تو آپ کو ان علماء کرام کی قدر کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اگر سیکھنا ہے تو میرے بھائیوں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی اگر کبھی قدر سیکھنا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے میرے ساتھ آئے ہوئے لبیک گروپ، آپ کو معلوم ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں 10 دسمبر کو ہم نے پروگرام لیے تھے ملک کے مشہور عالم دین حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا۔ شاید ہی میری نگاہ کے اندر ایسا ہوگا کہ قاری صاحب کسی کو بلاتے ہیں اپنے پاس، پروگرام کے بعد میں اگر کسی کو میری نگاہ میں بلایا گیا تو وہ لبیک گروپ کو قاری احمد علی صاحب نے حضرت صورت بلائی تھی، ابھی ہم سب وہاں گئے تھے۔ کس بنیاد پہ؟ صرف ایک علماء کی قدر کرنے پہ۔ اگر ان کے ابھی ہم راندیر بھی گئے تھے اس دن، راندیر اشرفیہ میں گئے، جب بچوں کو انہوں نے دیکھا تو اپنے علاقے کا، آپ کے جلگاؤں کا بھی ایک بچہ ہے وہاں پر، اور ایک راجور کا ہے، بلڈھانا کا ہے، جیسے انہوں نے دیکھے تو بچوں کی پیشانی کو چوما اور ان کو ہدیے کے طور پہ جو دینا تھا دیے۔ ہمارا یہ فرض بنتا، ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ مدرسے کے بچوں کو حقیر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ کوئی عام تعلیم نہیں لے رہے۔ میں ماسٹروں کو چیلنج کرتا، ہر جگہ کرتا ہوں، ڈاکٹر کو چیلنج کرتا ہوں، انجینئروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے نا تو آپ نے جو سبجیکٹ پڑھا ہے، جو پڑھے کے زمانے میں پڑھا ہے، صرف کچھ اس میں کا زبانی پڑھ کے دکھاؤ۔ نہیں پڑھ کے بتائیں گے مولانا صاحب، لیکن اب حافظ قرآن سے کہو۔ اب ہمارے سامنے مہینہ آ رہا ہے، کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ۔ حافظ صاحب کیسا پڑھتے قرآن؟ ہم پڑھیں گے کیا؟ ہمارے سورہ فاتحہ میں لینے کے دینے پڑے ہوئے، لیکن حافظ صاحب پانی کی طرح قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ چلتے چلتے بیچ میں اگر کبھی لقمہ لگ جائے تو بات مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہوتی، کہاں ہوتی؟ ہوٹلوں میں بیٹھ کے ہوتی ہے۔ ارے فلاں حافظ صاحب کو لقمہ لگ گیا، ارے یار وہ حافظ صاحب کو قرآن یاد نہیں ہے، تو بھئی تو ہی آ کے کھڑے ہو جانا، تو ہی آ کے کھڑے ہو جا، دیکھتے تیرے میں کتنا دم ہے۔ اگر حافظ صاحب اگر ایمانداری سے پیچھے جواب دینا شروع کر دینا تو سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو بتاتا ہوں میں جتنی آیت نہیں ہے اس سے زیادہ تو لقمے لگ جائے گے۔ تو اس لیے قرآن والوں کی قدر کرنا ہے، عالم کی قدر کرنا ہے۔ عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے۔ ہم جن سے ڈرتے ہیں جانوروں سے، وہ عالم کے لیے، مدرسے کے طلباء کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے، مبارک فرشتے، آپ نے کبھی سنا ہے کیا کہ کسی جو ہے تو دنیا دار کے لیے فرشتوں نے پر بچھائے؟ ارے فرشتے چھوڑو، پرندہ بھی اپنے پر نہیں بچھاتا، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے اپنے مبارک پر یہ طلباؤں کے لیے، ان حافظوں کے لیے، ان عالموں کے لیے، ان محدثین کے لیے، مفتیان کرام کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں صاحب۔ تو ہم ان کی قدر کریں گے نہیں کریں گے؟ بے بولو زور سے، کریں گے نہیں کریں گے؟ آج کے بعد کوئی عالم کے خلاف زبان اٹھائے گا، اگر ہوتا ہے تو اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اکیلے میں جاؤ، امام صاحب سے کہو کہ حضرت میرے سے جو بھی خطائی ہوئی ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر انہوں نے دعائیں کر دی آپ کے لیے میرے بھائی، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب دعا کریں گے اللہ اتنی جلدی قبول کرے گا نا، ہمارے جو رکے ہوئے کام وہ بھی ہو جائے گے۔ لیکن آج کل صاحب کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے صاحب، اللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں ہمارے بھائی جو علماء کی قدر کرتے ہیں، جو مدارس کی قدر کرتے ہیں۔ اور آج یہ جو مدارس ہے یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو میرے بھائیوں ہماری نسل کو شاید ایمان پر باقی رکھا جائے۔ آج کے دور میں ہم خود جانتے ہیں کہ کتنا جو ہے تو خطرناک دور چالو ہے۔ ایمان والوں کو، ایمان والی بچیوں کو، ایمان والے بچوں کو کیسا اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے، کیسی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آج حکومت پورے جتنی بھی ان کے فنڈے پورے آزما رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو ایمان پر باقی رکھنا ہے اپنے آپ کو، تو ہم سب کو ان مدارس سے وابستہ ہونا پڑے گا، ان علماء کی صحبت میں آنا پڑے گا۔ اگر ہم ان علماء کی صحبت میں آئیں گے تو آج میں دعوے سے کہتا ہوں ہم مرتد نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔
ورنہ آج ایسے ایسے لوگ مرتد ہو رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہم کب بچیں گے؟ جب قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے، علماء سے اپنے آپ کا تعلق بنائیں گے، علماء سے محبت کریں گے، حافظ صاحب کے پاس بیٹھیں گے، حافظ صاحب مجھے یہ چیز نہیں آتی، دعائے معصورہ نہیں آتی، حافظ صاحب مجھے بتائیے نا، مجھے سکھائیے، حافظ صاحب مجھے نماز جنازے نہیں آتی، بتائیے۔ ہم تو کبھی یہ کرتے نہیں۔ تو آج سے عہد کرو، ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ، بولو بھائی انشاءاللہ بولو نا، ہم آج سے انشاءاللہ قرآن بھی سیکھیں گے، علماء کا ادب بھی کریں گے، اور ہم جو ہے تو قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ جب قرآن اپنی زندگی میں آئے گا تو دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو ہم کو اپنے مقصد سے ہٹا سکے۔ آج کیا نہیں فنڈے اپنا رہے وہ، آج ہماری بچیوں کا بھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں شہر کی بچی مرتد ہو گئی، فلاں گاؤں کی بچی مرتد ہو گئی، تو اس کے مرتد کا جو ذمہ دار ہے کیا صرف اس کے علاقے والے ہیں، اس کے گاؤں والے؟ ارے ہم سب ہیں۔ جب ہم اپنے گاؤں کے اندر جب مکتب شروع کریں گے، ہمارے اپنے قریب میں علاقے میں ہمارے گاؤں کے پاس میں ایک دھاڑ ہے، وہاں بڑی مستورات کا بھی جو ہے تو الحمدللہ انہوں نے تعلیم کا انتظام کیا۔ تو آج بچوں کو ایمان سے بچانا ہے، اپنی ایمان پہ باقی رکھنا ہے، مرتد ہونے سے بچانا ہے، تو مکاتب کا راستہ ہے، مدارس کا راستہ ہے۔ اور جلگاؤں جامود والوں، آج آپ کے پاس یہ جو ایک ادارہ ہے مدرسہ ہدایت الاسلام، آپ کو اس کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ آج یہ جو اتنا بڑا پروگرام یہاں رکھا گیا ہے کہ آپ کو صرف جمع کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں میرے بھائی، یہاں پر علماء کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اپنی زندگی میں اس کو لانا ہمیں فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ لیکن آج ہمارا ایک معمول ہے، میں ہمارے جوانوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، ہمارے بزرگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، میں آج سب کو مخاطب کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو، آج تو ہمارا ایک معمول ہے۔ کیا معمول ہے؟ ہم 12 سال 15 سال کے ہو جاتے تو ہم کو مدرسے میں جانے کو شرم آتی ہے، ورلی کے اڈوں پہ جانے میں شرم نہیں آتی، جوہوں کے اڈے پہ جانے میں شرم نہیں آتی، سود کھانے میں شرم نہیں آتی، سود لین دین میں شرم نہیں آتی۔ اور مدرسے کے اندر قرآن تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم بولتے بھائی میری 12 سال عمر ہو گئی، میں 12 سال کا ہو گیا۔ ارے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کا سیکھنا ماں کی گود سے تو قبر کی گود تک ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ابھی دارالعلوم دیوبند کے اندر پچھلے سال کی بات ہے، آدھی عمر کے ڈاکٹر صاحب عالم بنے ہیں، عالم بنے، حافظ بنے۔ ہم سیکھتے نہیں نا، ہمیں سیکھنا ضروری ہے، قرآن کی تعلیم کو سیکھنا فرض ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین جو ہے تو حدیث بتائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم میں بہترین ڈاکٹر ہو، یہ نہیں کہا، وکیل نہیں کہا، بیرسٹر نہیں کہا، کوئی دنیا دار نہیں کہا۔ ہمارے نبی نے کس کو کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ لیکن ہم اصل ذمہ داری ایک ماں باپ پہ بھی ہوتی ہے۔ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اس کے بعد تو بچہ استاذ کے پاس میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ بعد میں استاذ کے پاس آتا ہے۔ تو کہاوت ہے نا، جیسے کرے گے شانے ویسے کرے گے تانے، اور کیری کو دیکھ کے کیری رنگ بدلتی، ہماری عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو جب ہم گھر کے بڑے، جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، میرے مکتب میں بھی بچے آتے ہیں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو چھوٹے بچے، اور الحمدللہ آج میرے مکتب کے چھوٹے بچے بھی اور بڑے بچے بھی الف سے لے کے یہاں تک کہ ہر چیز میں ماشاءاللہ ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں معلوم ہے، لیکن جیسا میں سجدہ کرتا ہوں ویسا سجدہ کرتے ہیں۔
جیسا میرے مقتدی آ کے نماز پڑھتے ہیں ویسا بچے کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں کبھی آزما کر دیکھو۔ ایک اللہ والوں کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، اگر میری آواز ہماری ماں بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو ایک قصہ ہے یہ آپ سنو، ایک بہت دل کو ہلا دینے والی بات ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد اور والدہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج اپنے بچے کو ہم اللہ کی طرف کیسے بلائیں، اللہ کی پہچان کیسے کرائے، اللہ کی طرف کیسے اس کو راغب کرے، اللہ کی محبت اس کے دل میں کیسے ڈالے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، جب یہ دونوں مشورہ کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں کل سے ایک عمل کروں گی۔ کس نے کہا؟ والدہ نے کہا میں کل سے ایک عمل کروں گی، ایک چیز جو ہے تو میرے بچے کو سکھاؤ گی، ہو سکتا اللہ اس کے ذہن میں وہ بات ڈال دے اور وہ اللہ کی طرف آنا شروع ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس کے دل میں اللہ کی جو ہے تو وحدانیت آ جائے۔ تو ہوا ایسا کہ جب وہ دوسرا دن نکلا، بچہ مدرسے میں گیا، مدرسے میں جب وہ گیا تو والدہ نے کیا کیا؟ کھانا بنایا، کھانا بنا کے ایک الماری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد جب بچہ مدرسے سے آیا اور اس کو بھوک لگی، اس نے امی سے کہا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ والدہ نے کہا بیٹے ہم تھوڑی کھانا دیتے، کھانا تو اللہ دیتے ہیں۔ کون دیتے کھانا؟ آواز سے بولو میرے بھائی، کون دیتے کھانا؟ تو اس نے کہا امی اللہ کیسے کھانا دیتے؟ کہا دیکھو بیٹے آپ جو ہے تو مصلی بچھاؤ، اور والدہ نے مصلی بچھایا، بچے کو نماز پڑھائی اور ہاتھ کہا کہ بیٹے دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے اور کہو اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے اللہ، مجھے بھوک لگی ہے، مولا کھانا چاہیے۔ میری ماں نے کہا کہ کھانا بھی اللہ دیتا، پانی بھی اللہ دیتا اور سانس بھی اللہ چلاتا، جب ہر چیز اللہ کرتا تو بیٹے ہم کو بھی کھانا اللہ دیتا۔ تو لکھا اللہ، میری والدہ نے کہا کہ کھانا اللہ دیتے ہیں تو اللہ مجھے کھانا دیجئے، مجھے بہت بھوک لگی۔ انہیں دعا کر کے فارغ ہوا اور کہا امی کھانا کہاں ہے؟ کہا بیٹے ڈھونڈو، اللہ نے کہیں رکھ دیے ہوگے۔ یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی محبت بتا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف دیکھو کیسے بلا رہی ہے اپنی ماں۔ وہ بچہ ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے 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 اس کو ایک الماری میں کھانا ملا۔ کہاں ملا؟ بے بولو نا، کہاں ملا؟ الماری میں کھانا ملا۔ وہ بچے نے کہا امی کھانا مل گیا، کھانا مل گیا، اللہ نے کھانا دے دیا ہے۔ پھر وہ بچے نے کھانا کھایا تو ایسا بھی نہیں کھایا۔ امی نے کہا بیٹے کھانا ایسا نہیں کھاتے، بولو بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ آج کل تو ہمارے اکثر لوگوں کو دعا بھی یاد نہیں ہوتی ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ پھر دوسرا دن ہوا، والدہ نے کیا کیا؟ بچے کو مدرسے میں بھیجا، کھانا بنا کے وہیں پر رکھا۔ پھر دوسرے دن کا جو واقعہ ہوا، بچہ مدرسے میں سے آیا تو والدہ سے کہا میں کھانا چاہیے۔ کہا بیٹے کھانا تو اللہ دیتے ہیں، جس طرح کل جو ہے تو کھانا ملا تھا آج بھی ویسا ملے گا۔ آپ میری طرف دھیان دیجئے، اگلی بات جو کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ آپ بات کے اوپر غور کیجئے کہ بات کتنی قیمتی بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کو اللہ کی طرف لانے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دوسرے دن بھی جو ہے تو والدہ نے کھانا بنا کے وہیں پر رکھا، بچے کو کہا نماز پڑھو، دعا کرو، بسم اللہ۔ پھر بچے نے ڈھونڈا کھانا، کھانا مل گیا۔ پھر جو ہے تو تیسرا دن، اب بات سنو میرے بھائیوں، اب بات سنو، میری بات میری ماں بہنوں تک جا رہی ہے تو میری ماں بہنیں آپ بھی سنیں۔ جب ہوا ایسا تیسرے دن کہ جو ان کی والدہ ہیں وہ کسی کام سے رشتہ دار کے گھر پہ چلے گئی، جب گھر پہ چلے گئے تو کھانا تو بنایا ہوا نہیں تھا۔ اللہ دیکھو کیسے اپنے جو ہے تو بندوں کی لاج بھی بچانا چاہتا۔ تو ہوا ایسا کہ جب کھانا نہیں بنا ہوا تھا اور جب بچہ مدرسے میں چلا گیا، مدرسے میں سے آنے کا وقت ہو گیا، والدہ پریشان ہے کہ میرے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا۔ کیا کہا؟ میرے بیٹے کو جو ہے تو میں نے کھانا نہیں بنایا اور میرا بیٹا آئے گا کھانا مانگے گا۔ تو ہوا ایسا کہ والدہ نے دل کے دل میں اللہ کی طرف جو ہے تو لو لگائی، یا اللہ میں نے کھانا نہیں بنایا، آج میرے بیٹے کو اگر کھانا نہیں ملا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میری ماں مجھے کھلا رہی تھی، اللہ نہیں کھلا رہا تھا۔ تو سنو میرے بھائی، اللہ نے کیا کیا؟ سنو، جب والدہ کی دعائیں ہوئی تو
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا کھانا وہاں رکھا ہے. جب وہ بچہ آیا, جیسا پہلے دن والدہ نے اس کو عمل بتایا, دوسرے دن بتایا, تیسرے دن وہ بچے نے خود بخود وہ چیز عمل میں لایا کہ مصلی بچھایا, نماز پڑھا, دعا کیا اور کھانا ڈھونڈا. وہیں پر وہ کھانا تھا. کھانا کھا کر وہ بچہ سو گیا. کیا ہو گیا؟ بچہ سو گیا. پھر اس کے بعد والدہ جب آئی تو والدہ نے کہا میرے بچے نے کھانا نہیں کھایا. انہوں نے بچے کو جو ہے تو پیر دبا کے اٹھایا اور کہا بیٹا آپ نے کھانا کھایا؟ کہا ہاں امی میں نے تو کھانا کھا لیا, لیکن امی آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ 2 دن سے مجھے وہ کھانا نصیب نہیں ہو رہا تھا جو آج میں نے کھانا کھایا ہو. اس کا الگ ہی مزہ تھا, اس کا الگ ہی ٹیسٹ تھا, اس کا جو ہے تو الگ ہی سواد تھا. تو حق اور سچی بات بتا رہا ہوں, کھانا اللہ نے اتارا تھا نہیں اتارا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کس سے لو لگایا؟ جب وہ بچہ, جب اس کی والدہ نے اس کو اللہ کی طرف بلایا, اللہ کی محبت دل میں بیٹھی, تب جا کر وہ بچہ بن گیا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. آپ کو معلوم کتنی تکلیفوں سے انہوں نے پھر جو ہے تو سفر, جو ہے تو علم کا سفر شروع کیا. اور آج کل جھوٹ بولنے کا اتنا عام رواج ہو گیا. میرے بھائیوں, آپ میری بات کی طرف مخاطب ہوئیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, گلی گلی میں جھوٹ, گھر گھر میں جھوٹ, ہر جگہ دھوکہ. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن آج حق ایمانداری سے بتاؤ, آج کون سچ بول رہا ہے؟ معافی چاہتا ہوں آپ سے, 100 میں سے 2 سے 3% لوگ جو ہوں گے بیچارے سچ بولتے ہوں گے. تو میرے بھائیوں, میں آپ کو بس اپنی آخری بات بتا رہا ہوں سچ بولنے کی, اور بات ختم کرنا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, یہ اللہ والے کیسے بنے, کب بنے, کیوں بنے, ان کو کس نے بتایا تھا اتنے بڑے جو اللہ والے بنے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 چٹھی آ گئی, میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل, محبت کا پیغام, انسانیت کے نام.